ہم اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے جتنے بھی طریقے استعمال کرتے ہیں ان سب میں سب سے بہترین ہے روزہ رکھنا، ڈرائی فاسٹنگ۔ اس میں ہم نہ کچھ کھا سکتے ہیں اور نہ کچھ پی سکتے ہیں، جیسا کہ ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کی ایک اور قسم ہوتی ہے جسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں، جس میں ہم کچھ کھا نہیں سکتے لیکن پی سکتے ہیں۔ آج فاسٹنگ کی بیسک پہ میں بات کروں گا، زیادہ پیچیدہ نہیں کروں گا۔ ایک بڑی کنفیوژن جس کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ روزہ تو رکھ لیا، جسم میں جان باقی نہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ باڈی کو خوراک نہیں مل رہی تو ایسا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے جسم کو خوراک مل رہی ہوتی ہے، آپ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، لیکن باڈی اپنے ہی اندر موجود چربی کو خوراک کے طور پر استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے تو کچھ دیر کے بعد بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بیسٹ انڈیکیٹر ہے، ایک بہترین نشانی ہے جس سے آپ جان پاتے ہیں کہ روزے کا آپ کو جسمانی فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ کی بھوک آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، آپ کا معدہ جو کہ روزے کی حالت میں سکڑ جاتا ہے، تھوڑا کھانا کھانے سے پیٹ بھر جانے کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ صحت مند ہوں گے۔ یہ ایک غلط العام بات ہے کہ وزن کم کریں گے تبھی آپ صحت مند ہوں گے۔ اصل میں وزن کم کرنے کے لیے آپ کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ایک لفظ کا بار بار استعمال ہوگا، وہ ہے کاربز یعنی نشاستہ۔ نشاستہ کھانے سے آپ کے بلڈ میں گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس گلوکوز لیول کو کم کرنے کے لیے پینکریاز انسولین خارج کرتا ہے، گلوکوز لیول نیچے آتا ہے، آپ کو پھر سے بھوک لگتی ہے، آپ پھر سے کاربز کھاتے ہیں، گلوکوز لیول پھر سے اوپر جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ روزے کے دوران بھوک کا احساس کم ہو، اس کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ سحری اور افطاری میں جو کھا رہے ہیں اس میں کاربز کا آپ کے کھانے کا 20 سے 25% سے زیادہ نہ ہو۔ چینی، ویجیٹیبل آئل، نان، روٹی، حلوہ پوری، گوشت، چاول، سموسے، پکوڑے، یہ سب ہائی کیٹیگری کاربز ہیں، ان کو کم رکھیں۔ اسی طرح ہائی فیٹس کی بات کریں تو دہی کا رائتا، چکن، مٹن کھا رہے ہیں تو کوشش کریں اسے مکھن یا دیسی گھی میں بنائیں۔ ہلکا سا نمک ڈال کر دہی کی لسی، گرل مچھلی، دال مکھنی، پالک پنیر، یہ انڈین ڈشز اوریجنز ہیں، مگر آپ پاکستان میں شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ یہاں سوال آتا ہے پھر کولیسٹرول کا کیا کریں؟ فاسٹنگ میں ہماری باڈی کے پاس جب کاربز کم پڑ جاتے ہیں تو فیٹس کو یوز کرنا شروع کر دیتی ہے، جس سے کولیسٹرول دن بھر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کولیسٹرول رات کو بھی کنٹرول میں رہے تو افطاری میں چینی والے مشروب، سموسے، پکوڑے، کولڈ ڈرنکس اور آئلی چیزوں سے اجتناب کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اکثر سحری اور افطاری سے کھجوریں اور کچھ پانی سے کرتے تھے۔ اگر ہم سحری میں 2 پراٹھے اور افطاری میں سموسے، پکوڑے وغیرہ کھائیں گے تو روزے کا جسمانی فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزے کے دوران بھوک کا احساس کم ہو، اس کے لیے ہائی فیٹس کافی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کافی کے شوقین ہیں، اس میں کافی میں مکھن یا کوکونٹ آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ ہائی فیٹس ڈائٹ اس لیے کہ فیٹس باڈی میں جا کر کیٹون میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیٹون کو آپ باڈی کا ہائی آکٹین فیول کہہ سکتے ہیں۔ نارمل فیول ہوتا ہے گلوکوز اور ہائی آکٹین فیولز ہوتا ہے کیٹونز۔ فیٹ کیٹون میں تبدیل ہوتا ہے۔ کیٹون کی موجودگی میں باڈی برین کو میسج دیتی ہے کہ یہاں سب اچھا ہے، مجھے کھانا اچھے سے مل رہا ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، کمزوری نہیں، اور میں اپنا کام اچھے سے کروا رہی ہوں۔ تیسری چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ باڈی کے ہارمونز ہیں۔ صبح تقریباً 7 سے 8 بجے کے دوران کورٹیسول ہارمون اپنی پیک پہ ہوتا ہے۔ کورٹیسول ہارمون جسے سٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں، اس کے بڑھنے سے باڈی کو لگتا ہے کہ کوئی بیرونی خطرہ موجود ہے، اور اس خطرے سے نپٹنے کے لیے اسے زیادہ فیول کی ضرورت ہے، زیادہ انرجی کی ضرورت ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے اور کچھ کھانے کا من کرتا ہے، لیکن اصل میں باڈی کو خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ صرف ایک ہارمونل تبدیلی ہے۔ بھوک کا احساس نہ ہو، کورٹیسول لیول کا نارمل رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے باتیں کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، جو ملا ہے اسے دوسروں میں بانٹیں، سٹریس کو کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ شوگر یا بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ ضرور روزہ رکھیں، کیونکہ یہ دونوں بیماریاں روزے سے ہی ریورس ہوں گی۔ انفلامیشن کم ہوگی، انسولین سینسٹیویٹی امپرووڈ ہوگی، وزن کم ہوگا، گلوکوز لیول نارمل ہوگا، بلڈ پریشر لو ہوگا۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اپنی میڈیسن کو ایڈجسٹ کروائیں، اس کے بعد اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ مینٹل سٹریس کو فزیکل سٹریس میں تبدیل کریں۔ بیٹھے رہنے سے، ٹی وی دیکھنے سے بھوک کا احساس بڑھے گا، روزہ مشکل ہو جائے گا۔ روزے کی تیاری کریں، اپنی پسند کا کوئی کام کریں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، اپنا بزنس، اپنی جاب اچھے سے کریں۔ چینل پر آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔